دعائیں ہم خدا کے کلام میں سے اپنے لیے رکھی. میں اس سے پہلے یہ بتاتا چلا جاؤں کہ خدا یسوع مسیح کی 3.5 سالہ زمینی خدمت میں ہر ایک بات بہت ہی اتھینٹک، مستند، بابرکت اور ناقابل فراموش. میرے لفظوں پر غور کیجیے گا. یہ 7 صلیبی کلمات جو ہیں یہ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں. میں نے بہت ساری غزلیں خدا یسوع مسیح کے لہو پر، کفارے پر، اس کی اس زبردست قربانی پر لکھی، لیکن وقت کی نزاکت سے صرف 2 یا 3 اشعار میں بیان کروں گا. کہ ایک صلیبی غزل ہے، بدن بانٹتا رہا کھانے کو لہو پینے کے لیے. اور میں خود لکھتا ہوں، یہ میں نے کسی کتاب سے نہیں لکھی. بدن بانٹتا رہا کھانے کو اور لہو پینے کے لیے، اس کا مرنا بھی ضروری تھا میرے جینے کے لیے. اس کا مرنا بھی ضروری تھا میرے جینے کے لیے. اف تک نہ کہا دکھ سہتا رہا، اف تک نہ کہا دکھ سہتا رہا. ان کو معاف کر کہتا رہا. چپ چاپ گھاؤ لیتا رہا میرے زخم سینے کے لیے. اس کا مرنا بھی ضروری تھا میرے جینے کے لیے. اور ایک اور غزل ہے کہ اس کے خون کی جب بات چلتی ہے، اس کے خون کی جب بات چلتی ہے، چند لمحے نہیں کئی دن رات چلتی ہے. چند لمحے نہیں کئی دن رات چلتی ہے. کیسے اس کے لہو کا انکار کروں، کیسے اس کے لہو کا انکار کروں. اس سے تو میری حیات چلتی ہے، اس سے تو میری حیات چلتی ہے. اس کے خون کی جو بات چلتی ہے، کئی دن رات چلتی ہے. سو آئیں میرے ساتھ مل کر کلام خدا کو کھولیے گا. کتاب مقدس میں یوحنا رسول کا پہلا عام خط، اس کے 4 باب کی 10ویں آیت مقدسہ. یوحنا رسول کا پہلا عام خط 4 باب اور 10ویں آیت مقدسہ یوں رقم ہے: محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. خدا کے پاک کلام کے تلاوت کیے جانے کی برکت ہم سب پر نازل ہو. سب کہیں آمین. سو آج اس ایک آیت میں سے جو خدا نے میرے دل پر مضمون رکھا وہ کامل کفارہ ہے. کیا جی؟ کامل کفارہ. میں آخری لمحے تک اس مضمون سے نہیں ہٹوں گا، دائیں بائیں نہیں ہوں گا. کہیں ہوا بھی تو میرا فوکس پھر اسی پہ آ کے رکے گا. سو میں شارٹلی بتاؤں گا اور میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بہت سارے لوگ یہ لفظ کفارہ بول جاتے ہیں. کفارہ ہوتا ہے کفر بولنے سے لفظ نکلا کفارہ. اور جو لفظ کفارہ ہے یہ عربی زبان کا اسم مذکر ہے، اور یہ لفظ کفر سے نکلا ہے، یعنی ڈھانپنا یا ڈھانکنا. کسی چیز کو ڈھانپ دینا یا ڈھانک دینا، چھپا دینا. بائبل مقدس کی اصل جو تعلیم ہے، پطرس رسول کے ہاتھ پہ ہم پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ محبت بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. سو میں نے کفارے کا اصل مطلب بتایا کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا، ڈھانک دینا، یہ لغت بتا رہی ہے. اور انگلش میں جو ورڈ کفارہ کو اس کی نمائندگی کرتا ہے، اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، وہ لفظ اٹونمنٹ ہے. اور اٹونمنٹ کا مطلب ہے ہرجانہ بھرنا، کسی کا نقصان پورا کرنا. اور کسی مفسر نے لفظ اٹونمنٹ کا اور بہترین ایک ٹرانسلیشن کی. وہ کہتے ہیں کہ اٹونمنٹ یہ ہے کہ قربانی دے کر غضب کو ٹھنڈا کر دینا. کیا جی؟ قربانی دے کر غضب کو ٹھنڈا کر دینا، ہرجانہ بھر کے کسی کے غصے کو کم کر دینا، یہ کفارہ ہے. اور
کفارہ کا کام تو باغ عدن سے شروع ہو گیا تھا. جب پہلا گناہ آدم اور حوا نے ایک مسٹیک کی، گناہ کیا، تو انہیں احساس گناہ ہوا. ان کے اندر یہ فیلنگز آئی کہ ہمارا بدن بے لباسی کی حالت میں ہے. اب انہیں اس بے لباسی کو ذرا کوئی کام کر دے پلیز. پہلے تو وہ خدا کے جلال سے ملبس تھے، اب خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. اب انہیں یہ احساس ہوا کہ بدن برہنہ ہے. ان کا فزیکلی تو حقیقتاً یعنی گناہ وہ برہنہ ہو چکا تھا جو انہوں نے مسٹیک کی تھی. اب وہاں ہی ایک قربانی اور ایک یسوع المسیح کے کفارے کی منظر کشی دیکھنے میں آتی ہے. انہوں نے اپنی کوشش سے، اپنی کاوش سے انجیر کے پتے لیے اور اپنے بدن کو بے لباسی کو لباس دے کر کسی نہ کسی طرح اپنے جسم کو ڈھانپنا اور ڈھانکنا شروع کر دیا. لیکن وہ ناکام رہے. نہ تو آدم اپنے بدن کو اسٹور کور کر سکا، نہ ہی ہوا. اب کیا ہوا؟ ایک زبردست قربانی کی وہاں ایک ضرورت تھی، نیڈ تھی کہ ان کے گناہ کو کسی طرح ڈھانکا جائے، ڈھانپا جائے، کفارہ دے دیا جائے. اب وہاں خدا نے چمڑے کے کرتے بنائے اور ان کے بدن کو کور کر دیا، اور وہاں ان کے گناہ کو اس نے ڈھانپ دیا اور ڈھانک دیا. بات کی سمجھ آئی جی؟ کفارہ کیا ہے؟ کفارے کا کام کہاں سے شروع ہوا؟ لیکن یہ یسوع المسیح کی صلیبی موت اور یسوع المسیح کے عالمگیر اور کامل کفارے کی عکسی تصویر تھی. وہاں تک ابھی تک نامکمل تھا سب کچھ. اور کاہن 365 دن کے بعد پھر انہیں حاجت ہوتی تھی. وہ پھر کفارہ گاہ کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ دوبارہ کفارہ گاہ کی طرف آتے. اور میں یہاں شارٹلی بتاؤں گا، احبار کی کتاب اس کے پہلے 5 ابواب کے اندر 5 قسم کی قربانیوں کا تذکرہ ملتا ہے. پہلا باب پہلی قربانی کو کھول کے بیان کرتا ہے، دوسرا باب اخبار کی کتاب کا دوسری قربانی کو. ان 5 قربانیوں کے لیے 5 قسم کی لوازمات، 5 قسم کی یعنی ان خطاؤں کے لیے، ان مسٹیکس کے لیے ہرجانے تھے. لیکن یسوع المسیح کی ایک قربانی اس ساری عہد عتیق کی قربانیوں پر حاوی آ چکی ہے میرے عزیزوں. اب ہمیں اس کے کفارے کے بعد کسی اور قربانی، کسی اور کفارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہیں ہمیں حاجت نہیں رہتی کہ ہم زبور ایک بڑا گنگناتے ہیں، او تانی جس سے بخشے گے سب گناہ. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ تے ڈکے گے سارے اوگن صدا. کفارہ کا اصل مفہوم گناہ کو ڈھانپ دینا اور ڈھانک دینا ہے. اور بروں کے بچڑوں کے لہو تو صرف 365 دن کے لیے ان کو ڈھانپتے تھے، لیکن میرے یسوع کے لہو نے فار ایور ساری زندگی کے لیے ہمارے گناہوں کو نہ صرف ڈھانپا اور ڈھانکا ہے بلکہ دھو کر مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے. جس قدر پورب اور پچھم کا فاصلہ ہے، زبور میں کہتا ہے کہ اتنے دور ہمارے گناہ. کوئی آج تک بڑی بڑی میجرمنٹس جیومیٹری والوں نے، بہت سارے میتھمیٹیشنز نے، علم ریاضیات کے ماہرین نے بہت ساری سمتوں کو، بہت ساری لمبائیوں کو ماپا ہے، میئر کیا ہے، لیکن آج تک کوئی مائی کا لال نہ تو پورب کا پچھم سے، نہ پچھم کا پورب سے فاصلے کو میئر نہیں کر سکا. اس قدر دور ہمارا خداوند ہمارے گناہوں کو اتار کر پھینک دیتا ہے. اس کا کفارہ کامل کفارہ ہے میرے عزیزوں. یہ تالیاں اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ میری بات سمجھ گئے؟ ایک بڑی غور طلب بات کہ کفارہ گاہ میں جب کاہن 365 دن کے بعد جاتا نا دوبارہ کفارہ دینے،
کفارہ ادا کرنے اسرائیل کے گناہوں کا، تو ایک تھا مقام پاک مکان اور ایک پاک ترین مکان، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ تھا۔ میں یہاں کسی فیس بک پہ میں نے کسی خادم کا میسیج سنا، انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے اس پردے کے بارے بتایا۔ یہ تعلیمی بات ہے، آپ لکھ لیں، یہ آپ کے لیے برکت کے لیے، آپ کے نالج کے لیے ہے۔ سو کہتے ہیں کہ ایک جوزیفس ایک مورخ ہے، اس نے اس پردے کی لمبائی بتائی ہے جو پہلے ہیمہ اجتماع کے اندر تھا، اور جب ہیکل بنائی گئی وہی پردہ شفٹ کر دیا گیا ہیکل کے اندر۔ وہ کہتے ہیں اس کی بلندی صرف 60 فٹ لمبائی تھی، بلندی تھی اس پردے کی۔ وہ کہتے ہیں 20 فٹ وہ چوڑا پردہ تھا اور 4 انچ موٹا پردہ تھا، اور 30 ٹن اس کا وزن تھا، یعنی 27,500 کلو گرام۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر دائیں طرف ایک کونے پر پردے کے ایک بیل باندھا جاتا اور دوسرا بائیں طرف، اور دونوں بڑے موٹے تازے بیل زور مارتے، تب بھی وہ دائیں اور بائیں سے اس پردے کو پھاڑ نہیں سکتے تھے، چیر نہیں سکتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، وہ کہتے ہیں اگر اس پردے کو اتار کے کبھی غسل دینا ہوتا، باتھ دینا ہوتا، واش کرنا ہوتا، تو 300 کاہن اسے اس پردے کو مل کر اٹھاتے تھے، اتنا وزنی وہ پردہ تھا۔ سو خداوند یسوع المسیح کی آہ سے وہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، وہ پردہ پھٹ گیا۔ اور یہ وہ طلب بات آگے جس کی طرف میں لے کر جا رہا ہوں۔ کاہن جب اس قربان گاہ کے اندر جاتا، جب وہ قربانی پیش کرنے جاتا، کفارہ گاہ پر جاتا، رحم گاہ بھی اسے کئی جگہوں پر لفظ رحم گاہ استعمال ہوا ہے، تو کیا ہوتا، اسرائیلی باہر ہوتے۔ اب کاہن کے ملبوسات کو ایسے ترتیب دیا جاتا کہ کاہن کے لباس کے اندر ایک انار اور ایک گھنٹی، ایک انار ایک گھنٹی، اس طرح جوڑ جوڑ کر اس کے لباس میں لگائے جاتے تھے۔ اب اس کی گھنٹی اور انار جب ٹکراتے تو باہر والوں کو آواز سنائی دیتی کہ کاہن کفارہ گاہ کے اندر زندہ ہے، امید پیدا ہو جاتی کہ ہمارا کفارہ قبول ہو رہا ہے۔ اور وہیں آدھا گروہ آواز بلند کرتا اور کہتا کفارہ ہو چکا۔ اب جو ہی دوبارہ پھر کاہن کے کھنکھناہٹ بدن کی اسے سنائی دیتی، دوسرا گروہ کہتا خدا قبول کر چکا۔ اور جب وہ کاہن سارا پروسیس کر کے کفارہ گاہ اور رحم گاہ سے باہر نکل آتا تو ساری جماعت مل کر کہتی خدا قبول کر چکا، گناہ معاف ہو چکا۔ لیکن زیادہ معتبر بات اور قابل غور بات تھی کہ اس وقت تو کاہن کے بدن کے اوپر ایک گھنٹی اور ایک انار اس کے زندہ ہونے کی نشانی بتاتے تھے کہ رحم گاہ کے اندر کاہن ابھی بھی زندہ ہے۔ کھنکتی ہوئی گھنٹی اور گرلتے ہوئے انار بتاتے کہ کفارہ کا پروسیس ہو رہا ہے، کفارہ انڈر پروسیس ہے، اور کاہن ابھی زندہ ہے، کاہن ابھی مرا نہیں۔ لیکن جب باری آئی کاہن اعظم یسوع کی، روح القدس نے آسو بہترین بات میرے اوپر کھولی کہ جب باری آئی یسوع مسیح کی تو اس کا تو لباس ہی اس کے بدن پر نہیں تھا، اس کی تو پوشاک کی کلا ڈال کر پھاڑ دی گئی، اتار لی گئی۔ وہ برہنہ صلیب پر مصلوب ہوا اور اس نے وہاں کفارہ گاہ پر جانے سے پہلے کوئی گھنٹیوں والا لباس نہیں پہنا تھا۔ اور اتم بات یہ ہے کہ وہ گھنٹیاں تو بتاتی تھی کہ کاہن اندر زندہ ہے، لیکن کاہن اعظم نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور وہ تیسرے دن جب جی اٹھا اس نے کہا میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور عبدالباد زندہ رہوں گا۔ اس نے خود بتا دیا کہ کفارہ ہو چکا، خدا قبول کر چکا اور تم سبوں کا گناہ معاف ہو چکا۔ اس نے مجدہ سنا دیا، اس نے زبردست بشارت دے دی، اس نے بتا دیا کہ میرا کامل کفارہ خدا نے
قبول کر لیا ہے. پریز دی لارڈ. اور میرے عزیزو، جو خیمہ اجتماع کے اندر، جو رحم گاہ پر، جو کفارہ گاہ کے اندر ایک عہد کا صندوق پڑا ہوتا تھا، اس کے ڈھکن کے اوپر 2 کروبی بنے ہوتے تھے. اور کاہن کا کیا طریقہ ہوتا کہ وہ برتن میں سے 7 بار لہو لیتا، اپنی انگلی 7 بار اس کے اندر ڈپ کرتا اور بارہا اسے 7 بار اس عہد کے صندوق کے ڈھکن پر، سرپوش پر اسے چھڑکتا. 7 کا عدد اور 40 کا عدد بائبل مقدس میں بہترین اور بہت زیادہ اور لاتعداد دفعہ استعمال ہوا ہے. بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، ہم شمار کریں تو بہت مشکل ہے. یعنی اتنی بار 7 کا اور 40 کا عدد استعمال ہوا ہے بائبل مقدس میں. لیکن 7 کا عدد ازروے بائبل مقدس کاملیت کا عدد تھا. اور میرے عزیزو، وہ تو 7 بار سرپوش کے اوپر انگلی سے لہو چھڑکتا تھا کاہن. میرے یسوع مسیح کو آپ دیکھیں، وہ باغ گتسمنی میں تھا تو اس کا جو پسینہ ہے وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر نکل رہا تھا. ایک جگہ آپ وہاں دیکھتے ہیں. دوسری جگہ جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے سر پر جب کانٹوں کا تاج دھرا گیا تو اس کا لہو بہہ رہا تھا. جب اس کی داڑھی ظالموں نے ستم ظریفی سے نوچی تو اس کا لہو بہہ رہا تھا. اور جب اس کی قبر پر ایک کم 40 کوڑے برسائے گئے، وہاں اس کا لہو بہہ رہا تھا. اور 5ویں دفعہ جب اس کے ہاتھوں پر کیل ٹھونکے گئے تو اس کا لہو بہہ رہا تھا. جب اس کے پاؤں کے اندر انہوں نے میہیں ٹھونک دی تو اس کا لہو بہہ رہا تھا. اور آخری بار اور 7ویں بار ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی پسلی کے اندر نیزہ مارنے والے نے نیزہ مارا تو 7ویں بار اس کا لہو بہہ نکلا. اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اگر کاہن 7 بار سرپوش پر انگلی سے لہو چھڑکتا تھا تو میں نے 7 مختلف جگہوں پر کفارہ گاہ کا لہو بہا کر میں نے کامل کفارہ ادا کر دیا ہے. اب ہمیں اس کے کامل کفارے کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ قبول ہوا ہے یا نہیں. میں نے بتایا کہ اس نے زندہ ہو کر یہ مجدہ سنا دیا کہ کاہن اعظم زندہ ہے اور اس کا کفارہ ہو چکا ہے. میرے عزیزو، آج بھی بہت سارے لوگ اس کے اس کفارے سے لا علم ہیں. کسی جگہ نہایت معمر اور ضعیف ماجی کو سوال کیا کہ یسوع مسیح کیوں صلیب پر چڑھایا گیا، اور انہوں نے بہت عجیب سا اور شرمناک جواب دیا کہ غلط کا مادہ غلط نہیں. یہ عدم معرفت ہے. آج بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع مسیح کیوں بلیدان ہوا، کس کے لیے بلیدان ہوا، اور کیوں اسے صلیب تک اس یروشلیم کی گلیوں سے گزر کر سفر طے کر کے مصلوب ہونا پڑا. پیچھے ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ بہت سارے لوگ ابھی تک لا علمی کی زندگی گزار رہے ہیں میرے عزیزوں. لیکن آج صبح میں غور کر رہا تھا کہ موسوی شریعت کے مطابق روح القدس نے مجھ پر بات کھولی کہ وہ چوکھٹوں پر یسوع مسیح کا بروں کا لہو لگاتے جب، تو یسوع مسیح کے عظیم قربانی کی عکاسی تھی. اس بات کی دلیل تھی کہ جس چوکٹ پر، جس گھر کے اوپر اس برے کا لہو لگ چکا ہے، اب سے اس کے اندر جتنے پلوٹے ہیں وہ محفوظ ہیں، وہ نہیں مریں گے. ان کو موت کا فرشتہ نظر انداز کرتا گزر جائے گا. میں غور کر رہا تھا کہ جب آدم نے گناہ کیا تو وہ لکڑی کے یعنی درخت کے پیچھے، لکڑی کے پیچھے چھپ گیا. اس نے خدا کی آواز سنی. خدا نے اسے کہا، اے آدم تو کہاں ہے؟ اس نے باغ کے درخت کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیا. اس وقت تو
ان چوکٹوں کو لہو صاف کر دیتا، برے کا لہو صاف کر دیتا، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ جس نے گناہ کیا وہ بھی لکڑی کے پیچھے چھپا تھا، اور جس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ لکڑی پر بلیدان ہوا ہے۔ آئیں یسوع کے جلال کے لیے زوردار تعریف کریں۔ بہت دیر پہلے کی بات ہے، میں اور میری مسز کہیں آٹو رکشہ میں جا رہے تھے۔ وہ مسیح برادری سے بھائی تعلق رکھتے تھے، ڈرائیور۔ انہوں نے سلیب بنائی ہوئی تھی اپنے رکشہ کے اندر، لیکن انہوں نے بجلی والی ٹیپ کو کاٹ کر کالی ٹیپ سے انہوں نے سلیب بنائی۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا بھائی میری بات سنیں، یہ کس نے آپ کو سکھایا کہ سلیب کالی ہوتی ہے، یا کالے قلم سے یا کالی چیز سے آپ سلیب بنائیں؟ میں نے کہا ہمیشہ کالا رنگ اور کالی چیز اندھیرے کی اور گناہ کی عکاسیات، جو لوگ کالے کپڑے پہن کے ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن آئندہ نہ پہنیے گا، یہ بھی میری درخواست ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ ابھی میرے سامنے اس سلیب کو ہٹائیں، اور اگر آپ سرخ کوئی آپ کے پاس قلم ہے، مارکر ہے یا ٹیپ ہے یا سفید ہے تو اس سے اپنے آٹو رکشہ میں سلیب بنائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کوئی کالی سلیب پر وہ بلیدان نہیں ہوئے، اور اس کا لہو سرخ ہے، اور اس کے لہو کی اگر عکاسی اور نمائندگی کرنی ہے، میں نے کہا اگر تو ڈاکوؤں کی سلیب بنانی ہے تو بناتے رہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن جب یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو سرخ سلیب سے کریں، اور بتائیں کہ وہ سلیب پر کیوں بلیدان ہوا۔ میں نے جاتے جاتے اس تھوڑے سے سفر میں انہیں زبردست بشارت دی، اور بھائی انہیں پھر شکریہ بولا۔ انہوں نے کہا یہ بات مجھے پہلے کسی نے نہیں بتائی تھی، سو میں آئندہ احتیاط کروں گا اس بات سے، دوسروں کو بھی بتاؤں گا۔ سو میرے عزیزو، آج اگر آپ پھر بھی کالے کپڑے پہن کر ماتم کے انداز میں، بے شک یہ بہت بڑے دکھ کی بھی بات ہے، یہ بے ساختہ اور یکلخت انسان کی آنکھوں سے جب اس کا صلیبی منظر پر غور کرتے ہیں ہم آنسو بہہ جاتے ہیں، لیکن زیادہ مبارک حالی کی یہ بات ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے بلیدان تو ہوا ہے، لیکن وہ زندہ ہے، اور اس کا لہو ہمیں ہر ایک گناہ سے پاک کرتا ہے۔ یہ صلیب جو تھی نا، یہ فارسیوں کا طریقہ ایجاد تھا۔ وہ فارسی کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجرم ہوتا ان کا قوم کے اندر، فارسیوں کا، تو اس کو درخت کے ساتھ رسی سے باندھ دیتے، اور یہاں تو اسے تیروں سے، نشتر سے اسے گھائل کرتے رہتے، اوزاروں سے، مختلف نوکدار اوزاروں سے، یا چھوڑ دیتے کہ خود ہی گدھ اور ہوا کے پرندے آئیں گے اور درخت سے اس لٹکے ہوئے مجرم کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اور وہ کہتے تھے کہ اگر اس مجرم کو زمین میں دفن کیا گیا تو زمین بھی ناپاک ہو جائے گی اس کی باڈی کی وجہ سے، لیکن میرے یسوع المسیح کے بدن اور لہو کے باعث زمین کا بھی کفارہ ہو چکا تھا میرے عزیزو۔ اور یہ واحد وہ ہستی ہے جس کے لہو سے ہمارے پشتوں کے، نسلوں کے جو گناہ ہیں وہ دھل چکے ہیں۔ آج ہمیں کسی اور قربانی کی، کسی اور کفارے کی ضرورت نہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا میں شارٹلی بتاؤں گا، سو اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔